بسم الله الرحمن الرحيم. باب زيارة القبور. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوفي رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرف. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام بخاری نے اس کو کئی جگہ پر نکالا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے عورت کے پاس سے جو کسی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. قالت الیک عنی، تو اس عورت نے پہچانا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے کہا الیک عنی، مجھ میرے پاس سے ہٹ جاؤ. الیک جو ہے یہ اس میں فعل ہے، معنی میں ہٹ جاؤ، کہ ہٹ جاؤ. واصبری، اور صبر. الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، اس لیے کہ تمہیں وہ مصیبت پیش نہیں آئی جو مجھے پیش آئی ہے. تو چونکہ تمہیں وہ مصیبت پیش نہیں آئی اس واسطے تم رونے سے منع کر رہے ہو. مجھے پیش آئی ہے لہٰذا میں رو رہی ہوں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. ولم تعرف، اور وہ حضور کو پہچانی نہیں. فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں کسی نے بتایا ان کو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے ایسی بات کہی حضور کے سامنے. فاتت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. فلم تجد عنده بوابی، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ کوئی دربان وغیرہ حضور کے دروازے پر موجود نہیں تھے. تو آ کر اس نے معذرت کی اور کہا کہ لم اعرف کا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس واسطے اس طرح کی بات کہی. تو حضور نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا کہ صبر جس کے اوپر اجر ملتا ہے وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت میں انسان صبر کرے. کیونکہ صدمہ پیش آ جانے کے بعد جب زیادہ دن گزر جائیں تو دن گزرنے سے خود بخود صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن اصل صبر جس کے اوپر اجر ہے وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت میں انسان کرے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ روئے نہیں یا اظہار غم نہ کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو. صبر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر آدمی راضی ہو جائے. راضی ہونے کے بعد اگر فرض کرو رونا آ جاتا ہے بے اختیار تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے. اب بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہوتا ہے کہ راضی بھی ہو آدمی اور روئے بھی
یہ کیسے دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رضا کسی واقعے پر راضی ہونا یہ اور بات ہے، اور جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے اوپر بے اختیار اظہار غم کرنا یہ اور بات ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آدمی کوئی جائے اور اس کو آپریشن کرے تو آپریشن کی تکلیف تو ہوگی، وہ چیخے گا بھی، چلائے گا بھی، لیکن ساتھ راضی بھی ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی تکلیف، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے بے اختیار جو انسان کا رد عمل ہوتا ہے اس پر مواخذہ نہیں، بشرطے کہ وہ راضی ہو اس بات پر کہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہ بھی حق۔ تو یہ صبر اگر صدمہ اولیٰ کے وقت میں کرے آدمی تو وہ موجب اجر، یہ فرمایا۔ اس حدیث پر امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ باب زیارت القبور ہے، یعنی اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے جانا اور قبر کے پاس جانا، اس کی زیارت کرنا اور وہاں پر سلامت کرنا وغیرہ یہ مشروع ہے اور جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر پر آنے پر کوئی مناعت نہیں کی، اس کو جو کہا وہ یہ کہ بھائی صبر کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم قبر پر کیوں آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کی زیارت جائز ہے، اور شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا، اور اس وقت میں آپ نے منع کیا تھا کہ قبروں کے پاس نہ جائیں، اور اس میں غالباً حکمت یہ تھی کہ عقائد اسلام پوری طرح راسخ نہیں ہوئے تھے، اس واسطے اندیشہ تھا کہ لوگ جو ہے قبروں پر جا کر کوئی شرک وغیرہ کا ارتکاب نہ کریں، اس واسطے منع کیا گیا، لیکن بعد میں یہ وہ منعات منسوخ ہو گئی، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ألا فزوروها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے تم کو منع کیا تھا زیارت قبور سے، لیکن اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو اب تم قبروں پر جا سکتے ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ اس سے ہوا۔ دوسرے اسی حدیث سے ترجمۃ الباب سے امام بخاری نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہ جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے قبروں پر جانا تو عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اس میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، بعض فقہا نے عورتوں کو قبر کے پاس جانے سے منع کیا ہے، لیکن راجح سب کے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے قبروں پر جانا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ البتہ چونکہ عورتوں میں بعض اوقات کچھ مفاسد ہوتے ہیں کہ بے پردگی کبھی اندیشہ ہو جاتا ہے، نیز عورتوں کے اندر کم یعنی دل جو ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، تو وہاں جا کر زیادہ نوحہ کریں یا ماتم کریں یا کوئی بدعات کا ارتکاب کریں، اس واسطے ان مفاسد کی وجہ سے بزرگوں نے ہمت افزائی نہیں کی عورتوں کے قبروں پر جانے کی، لیکن فی نفسہ ہی جائز ہے، اور جائز ہونے کی یہی دلیل ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر آنے سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ قبر پر کیوں آئی تم، بلکہ صبر کی تلقین فرمائی۔ تو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے بھائی کی قبر پر جانا بھی ثابت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی، اور یہ جو حکم آیا تھا کہ الا فزوروہا تمہارے لیے جائز ہے جانا، تو اس میں حکم عام ہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہے۔ جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل۔
یہ ترجمہ الباب امام بخاری نے ایک اس مسئلے سے بیان کے لیے قائم فرمایا ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وقت سے مختلف فی چلا آتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مردے کے اوپر روئے، میت پر روئے، تو آیا اس کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کا قول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی میت پر روئے گا تو اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی تھیں کہ میت پر رونے سے جو اگر دوسرے لوگ رو رہے ہیں تو اس سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ جو کچھ گناہ ہے اگر نوحہ کر رہے ہیں مثلا تو نوحہ کرنے کا گناہ نوحہ کرنے والوں کو ہوگا، لیکن میت کو اس کا عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کرتی تھی قرآن کریم کی آیت سے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جس نے گناہ کیا ہے اسی کو اس کی سزا ملے گی، دوسرے کو نہیں۔ تو اب اگر میت کے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے خلاف نوحہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ ان لوگوں کا ہے، اس کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے جس میں یہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ یہ الفاظ حدیث میں مروی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ ارشاد ہے لہذا اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ جمہور فقہا نے اور محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دی، اور حضرت عائشہ کا جو ارشاد ہے وہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق بھی ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری متعدد جگہ پر قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اور دوسرے ان تدعو مثقلۃ الی حملها لا يحمل بہ شیء، اس کا بھی یہ معنی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جو گناہوں سے گراں بار ہو، یعنی گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لگا ہوا ہو، اور وہ دوسرے کو بلائے کہ میرا بوجھ اٹھا لو، تو دوسرا کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سے گناہ کا اثر دوسرے کے اوپر نہیں پڑتا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، جس میں یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میت کو اس کے اہل کے بکا کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اس کی مختلف توضیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہے جو آگے آنے والی ہے روایت میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اصل میں عبداللہ بن عمر وغیرہ کو غلط فہمی ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ ایک یہودی کے جنازے کے پاس سے گزرے تھے، تو وہاں پر لوگ جو ہیں اس یہودی کے اوپر رو رہے تھے، تو آپ نے اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ انہم یبکون وان المیت یعذب فی قبرہ، یہ لوگ تو رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اس کو عذاب تو ہو رہا ہے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لیکن دو باتیں آپ نے الگ ارشاد فرمائی تھی کہ یہ رو رہے ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ سمجھے کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ ان کے رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ مطلق عذاب ہونے کا ذکر فرمایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے کفر اور بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ توجیہ تو حضرت عائشہ نے فرمائی ہے، آگے حدیث میں آنے والی ہے۔
اور یہ توجیہ اس خاص واقعے کے بارے میں تو درست ہے جو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے کہ یہودی کے پاس سے آپ گزرے تھے اور اس کے گھر والے رو رہے تھے، لیکن یہ حدیث بین ہی ان الفاظ کے ساتھ کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، یہ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اس حدیث میں یہ توجیہ نہیں چل سکتی کیونکہ وہاں آپ نے ایک قاعدے کے طور پر ایک بات بیان فرمائی، سمجھے نا؟ اور اس کی بھی دوسری توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میت یعذب ببکاء اہلہ علیہ کہ جب میت کے گھر والے اس کا ذکر کر کر کے نوحہ کرتے ہیں تو وہاں عرب میں رواج یہ تھا کہ جب نوحہ کرتے تھے تو ان کے الفاظ کہتے تھے کہ واہ جبلا واہ سیدہ، کہ ہائے ہمارا سردار جو دنیا سے چلا گیا، واہ جبلا، ہائے اتنا بڑا پہاڑ تھا وہ رخصت ہو گیا، تو اس قسم کے الفاظ کہتے تھے۔ تو جس وقت اگر وہ میت ایسا ہے کہ جو بدعمل تھا یا کافر تھا تو جس وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے واہ جبلا واہ سیدہ تو اسی وقت اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں قبر میں، اور فرشتے جو مار رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں انت السید انت الجبل، کہ تو ہی وہ جبل ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ لوگ، اور تو ہی وہ سید ہے جس کا ذکر کر کے واہ سیدہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کو عذاب تو ہو رہا ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن اس عذاب میں اس طرح اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو مزید تبکیر کی جاتی ہے، اس کی کہ اس کو حسرت دلائی جاتی ہے کہ تیرے گھر والے تجھے جبل کہہ رہے ہیں اور تجھے سید کہہ رہے ہیں اور تیری یہاں پر پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ معنی بعض علاقے میں وہی ساری باتوں کو بتایا ہے علیہ کے بیان کی، ارے سمجھے گا۔ تیسری توجہ اس کی بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ میت یہ وصیت کر کے گیا ہو کہ مجھ پر نوحہ کرنا، اور اہل عرب میں اس کا رواج بھی تھا کہ اہل عرب جو ہیں مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے تھے کہ بھائی دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سایہ نشان نوحہ کرنا، سمجھے نا، خوب ماتم کرنا، خوب نوحہ کرنا، اس کی وصیت کرتا تھا باقاعدہ۔ جیسے طرفہ آپ نے سبا معلقہ میں پڑھا ہوگا، طرفہ جو شاعر ہے دوسرے نمبر پر امرؤ القیس کے بعد، تو اس نے شعر میں کہا ہے کہ وَإِن مِتُّ فَنْعِنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّ عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ، ابنت معبد جو اس کی بیوی ہے یا محبوبہ ہے، اس سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے ابنت معبد جب میں مر جاؤں تو میرے موت کی خبر اس انداز میں دینا جس کا میں اہل ہوں، اذا مت فنعینی بما انا اہلہ وشق علی الجیب یا ابنۃ معبد، اور میرے اوپر گریبان بھی پھاڑنا۔ تو باقاعدہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اہل عرب میں یہ رواج تھا تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وصیت کر کے گیا ہو تو اس کا بے شک اس کو جب اس کے میت روئیں گے تو چونکہ وہ رو رہے ہیں اس کی وصیت کی بنا پر، اس واسطے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ ارے سمجھ گئے؟ اور اسی کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی توجیہ بنا دیا ہے، تھوڑا سا توسع دے کر اس ترجمۃ الباب۔ وہ فرماتے ہیں چاہے وصیت نہ کی ہو، زبان سے وصیت نہ کی ہو، لیکن اپنی زندگی میں وہ نوحہ کیا کرتا ہو۔ اس کا کوئی آدمی مر گیا تو اس کا معمول تھا کہ وہ نوحہ کیا کرتا تھا، تو گویا اس نے ایک طریقہ جاری کر دیا اپنے گھر والوں کے لیے، اگرچہ زبان سے وصیت نہیں کی لیکن عمل سے لوگوں کے لیے ایک طریقہ جاری کر دیا کہ وہی مرنے والے پر نوحہ کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اس نے طریقہ جاری کیا اپنے عمل سے، اس واسطے جو نوحہ کریں گے اس کا گناہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس شخص نے اپنے گھر والوں کو
نہ صرف یہ کہ روکا نہیں نوحے سے، بلکہ اپنے عمل سے اس کو تقویت بخشی اور اپنے عمل سے لوگوں کو آمادہ کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نوحہ کریں، اس واسطے اس سے گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ تو اس نے وصیت کی، نہ اس نے کوئی اپنی زندگی میں وہ کسی پر نوحہ کیا کرتا تھا جس کے نتیجے میں اس کے گھر میں یہ طریقہ جاری ہو گیا ہو، تو اس صورت میں میت کے رونے سے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ بات فرمائی ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنتی، جبکہ نوحہ کرنا اس مرنے والے کی عادت ہو کہ وہ اپنی زندگی میں نوحہ کیا کرتا ہو۔ لقول اللہ تعالیٰ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہر آدمی کے ذمے کہ وہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی، جس کے معنی یہ کہ ان کو نیکی کی ترغیب کرنی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، اور اگر اس نے بجائے برائی سے روکنے کے برائی کی ترغیب دی ہے تو یہ اس کا گنہگار ہوگا اور اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو شخص کسی گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر والوں کی رعایت کرنا یعنی ان کی حفاظت کرنا اور ان کو تلقین کرنا یہ سب اس کا فریضہ ہے۔ اس نے اگر ایسا اس کے اندر کوتاہی کی تو اس کے اوپر بھی اس کو گناہ ہوگا۔ سمجھ گیا بھائی؟ تو اذا لم یکن من سنتی، لیکن اگر یہ عمل اس کی سنت میں داخل نہ ہو، یعنی اپنے طریقے میں اس کا اپنی زندگی میں وہ نوحہ نہ کیا کرتا ہو، فہو کما قالت عائشہ، تو اس کا حکم وہی ہے جو عائشہ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہو كقولہ، اور یہ قرآن کریم کا یہ ارشاد دوسرے ارشاد کی طرح ہے جس میں آپ نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کہ اگر کوئی شخص مثقلہ ہو جس کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہو گناہ کا، وہ اگر کسی کو دعوت دے گا کہ اس کو اٹھا لے اس بوجھ کو، تو اس کو اٹھایا نہیں جائے گا کسی طرف سے۔ ارے سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ تو یہ بیان کر دیا، آگے یہ مسئلہ بیان کیا وما یرخص من البکاء فی غیر نوح، اور یہ بھی کہ رونا کی رخصت ہے، اجازت ہے من غیر نوح، جبکہ نوحے کے بغیر ہے، وہ جس کا میں نے کل بتایا تھا کہ غیر اختیاری طور پر جو رونا آئے اس پر مواخذہ نہیں ہے اور جان بوجھ کر نوحہ کرنے کی ممانعت ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا کچھ حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی جو شخص بھی قتل کرتا ہے کسی کو تو قاتل کو تو گناہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس قاتل کے اس گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے اوپر بھی جاتا ہے، کیونکہ لأنه اول من سن القتل، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ سب سے پہلے جاری کیا، تو کیونکہ اس نے طریقہ جاری کیا اس واسطے بعد میں آنے والے جتنے قاتل ہیں ان کا گناہ اس کو بھی پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص نے نوحہ کرنے کا طریقہ جاری کیا ہو تو جو لوگ بھی نوحہ کریں گے تو وہ اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبت أنه قال كأنها شن فطابت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء۔ یہ حدیث بھی امام بخاری نے کئی جگہ نکالی ہے، یہاں پہلی بار آ رہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی حضرت زینب نے آپ کو پاس پیغام بھیجا
ان ابنا لی قبض، تو میرا ایک بیٹا ہے جو جس کی روح قبض ہونے والی ہے۔ قبضہ کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ قبض ہو گئی، لیکن مراد یہ ہے کہ قبض ہونے والی ہے، یعنی آخری لمحات ہیں اس سے۔ فأتنا، لہذا آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ فأرسل یقرئ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، سلام بھیجا۔ ویقول، اور فرمایا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا۔ یعنی مطلب یہ کہ بچہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، تو وہی اس نے واپس لے لیا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق ہے۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک معین مدت تک کے لیے زندہ ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہونا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو ان کو چاہیے کہ اپنی شہزادی کے بارے میں فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ وَلْتَحْتَسِبْ یعنی ثواب کی امید رکھیں۔ فَأَلْقَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، حضرت زلیخا نے اپنا دوبارہ پیغام بھیجا، قسم دی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لَيَأْتِيَنَّهَا، کہ آپ ضرور آئیں۔ فقام ومعه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ کے صحابہ کرام بھی موجود تھے، ورجال اور کچھ اور بھی تھے۔ فرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، تو اس بچے کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وَنَفَسُهُ تَتَقَعْقَعْ، اور اس کا جو سانس تھا وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تقاقع کے معنی ہوتے ہیں جیسے مشق ہوتی ہے، تو مشق کبھی پھول گئی کبھی نیچے بیٹھ گئی، اس کو تقاقع کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اوپر نیچے ہو رہا تھا سانس، یعنی وہ جیسے آخر وقت میں سانس جو ہے وہ بے قابو ہوتا ہے، اسی طرح ہو رہا تھا۔ قال حسبت انه قال كأنها شن، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اسامہ بن زید نے کہ وہ اس طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا جیسے کہ ایک مشکیزہ، شن کے معنی مشکیزہ، مشکیزے میں ہوا بھر جائے تو کھل جائے گا پھر بیٹھ جائے گا، اس طرح۔ ففاضت عینا، تو اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی آنسو آ گئے۔ فقال سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ما ھذا، یہ جو آپ رو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ قال ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ وہی بات کہ غیر اختیاری طور پر جو رونا آئے وہ رحمت کا حصہ ہے اور اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں دوسروں پر۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا خليفة بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال شهدنا بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يخالف الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل في قبرها۔ یہاں انس دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کے جنازے میں، اور اس سے مراد ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کے جنازے میں ہم حاضر ہوئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فرأیت عینیہ تدمعان، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا۔
تو یہاں امام بخاری سے لا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رونا ثابت ہے، لہٰذا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کی رات مقارفت نہ کی؟ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ تھا، تو کون آپ کو قبر میں اتارے؟ یہ سوال تھا، سمجھے نا؟ تو آپ نے یہ پوچھا کہ آج کی رات جس نے مقارفت نہ کی ہو کوئی ہے؟ یعنی اس کو میں حکم دوں گا کہ وہ قبر میں اتارے۔ اب مقارفت کے کیا معنی ہے؟ تو ایک تو تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ مقارفت کے معنی ہے جمع، اور مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے آج کی رات جمع نہ کیا۔ اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ تعریف تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت ام کلثوم جو تھیں وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی اور بیمار تھی۔ اتفاق سے جس رات ان کا انتقال ہوا حضرت ام کلثوم کا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں اپنی کسی کنیز کے ساتھ مشغول ہوئے، کسی باندھی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات میں انتقال ہو جائے گا۔ حضرت ام کلثوم بیمار تھی اور جو پتہ نہیں تھا کہ انتقال ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہوگا، کوئی کنیز تھی ان کے ساتھ وہ مشغول ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس طرح سے کسی درجے میں ناپسند ہوئی کہ بیوی بیمار تھی اور اس وقت میں وہ دوسری کنیز کے ساتھ مشغول ہوئے تھی۔ اس واسطے آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسا شخص اترے آج کی رات میں جس نے جمع نہ کیا۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی کنیز کے ساتھ اس رات جمع کیا تھا، تو یہ بات بہت کسی پکی روایت میں تو ہے نہیں۔ کامل ابن عدی کی ایک روایت ہے جس میں یہ مذکور ہے، اور میں شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کامل ابن عدی جو ہے ابن حافظ ابن عدی کی کتاب ہے کامل کی اسماء الرجال، تو وہ اصل میں لکھی گئی ہے ان رجال کے تذکرے کے لیے جو متکلم تھی، جن کے بارے میں محدثین نے کوئی کلام کیا، ان کا تذکرہ ہے اس میں الکامل میں۔ اور وہ حدیثیں اگر کوئی لاتے ہیں الکامل میں تو وہ انہی متکلم کی رجال کی جو متفرد احادیث ہیں، منفرد احادیث ہیں، جو اور کسی نے روایت نہیں، تو وہ لاتے ہیں۔ تو عام طور سے اس کی روایتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی ہیں، کبھی کبھی صحیح بھی آ جاتی ہیں، درست بھی آ جاتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ تو کامل ابن حدیث کی یہ روایت ہے، کوئی پکی روایت نہیں ہے، کوئی سند کی مضبوط نہیں ہے، لہذا بعض لوگوں نے کہا کہ خامخواہ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور نے یہ فرما کر حضرت عثمان پر تعریف کی تھی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں یقارف کے معنی ہے قارف یقارف مقارفتن کے معنی ارتکاب کرنا، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جس نے کہ آج کی رات کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، وہ قبر میں اتارے۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام تھے، اس میں بہت سے حضرات ایسے تھے جنہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے یہ کہنا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ ہر ایک کی جرأت نہیں ہوتی، اس واسطے لوگ اس میں زیادہ بولے نہیں۔ ہاں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں رسول اللہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ انزل، اب تم اتارو قبر میں۔ چنانچہ وہ حضرت ام کلثوم کے قبر میں اترے۔ ارے سمجھ گئے ہیں؟ چلو
کیا کوئی غیر محرم کیا عورت کو قبر میں اتار سکتی ہے؟ جائے گا جبکہ مست نہ ہو، جب مست نہ ہو، کیونکہ کپڑے سے اتارتے ہیں نا، کپڑا پکڑ کے، اور جسم پورا کفن میں ڈھکا ہوا ہے اور کپڑے سے پکڑ کے اتارتے ہیں، تو اس لیے گنجائش ہے۔ جی جی سوال۔ ہاں جی ایسے امام بخاری نے توجہ کی ہے حدیث کی کہ جس آدمی نے نہ وصیت کی، اور جس آدمی نے وصیت کی یا پوری زندگی شریک کو نما برتا رہا تو اس کو تو عذاب ہوگا، لیکن جس نے نہ شرکت کی نہ وصیت کی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو کیا یہی حکم ہے آج کل کی رسوم میں باقی لگا کہ ایک آدمی جو مرنے کے بعد جو رسومات ہے وہ پوری زندگی خود بھی شرکت نہ کرتا رہا اور نہ اپنے گھر والوں کو اس کی وصیت کی، تو جو رسومات باطل ہوتے ہیں ان کا عذاب نہیں ہوگا؟ تو جہاں صحیح ہے، اور وہ خود شریک ہوتا رہا تو پھر امید ہے، پھر اندیشہ ہے تو اس کو عذاب ہوگا۔ تو جو بدعت کی ان کا اس کا گناہ مرنے کو میت کو ہوگا؟ ہاں، کیونکہ اس نے طریقہ اس نے جاری کیا اپنے گھر والوں کو۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه وعنهم قال توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث قال نزلت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه، فقال له عمر يا صهيب وتبكي علي وقد قال رسول وصاحبه، یہ ہاتھ کے اوپر حرکت نہیں پڑتے تاکہ میں کیا وصاحبه، فقال له عمر يا صهيب وتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس من ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا. یہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی ملیکہ عبیداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ توفیت بنت لعثمان بمکہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں، وجئنا لنشهدها، اور ہم آئے ان کے جنازے میں حاضر ہونے کے لیے، وحضرها ابن عمر وابن عباس، اس جنازے میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کے حاضر تھے، وإني لجالس بينهما، اور میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور قال جلست إلى أحدهما، یہ کہا تو ان میں سے کسی کے پاس بیٹھا، ثم جاء الآخر، پھر دوسرے صاحب آ گئے، فجلس إلى جنبي، اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، فقال عبداللہ بن عمر لعمرو بن عثمان، فحضرت عبداللہ بن عمر نے عمرو بن عثمان سے کہا، جو بھی عثمان کے صاحبزادے تھے اور ان کی بہن کا انتقال ہوا تھا، ان سے کہا کہ الا تنہا عن البکا، کیا تم لوگوں کو خواتین کو خاص طور پر رونے سے روکتے نہیں ہو؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه، یعنی وہاں پر لوگ رو رہے ہوں گے نا، جو عورتیں رو رہی ہوں گی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم حضرت عثمان کے صاحبزادے سے کہا کہ اپنی بہن سے، ظاہر ہے وہی اس وقت بارش ہو رہی تھی، تو ان سے کہا کہ وہی تم تو نہیں روک رہے لوگوں کو. فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قد کان عمر یقول بعض ذلک،
جو بات عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میت کے اوپر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تو حضرت عمر بھی اس قسم کی بات کہا کرتے تھے، اور پھر واقعہ سنایا، حضرت عمر کے اس قول کا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ فضرت مع عمر من مکہ، کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مکے سے واپس آیا، یعنی حج کرنے گئے تھے، اور حج کرنے سے جب واپس آئے مدینہ منورہ تو حضرت عمر کے ساتھ آئے، حتیٰ اذا كنا بالبیضاء، تو یہاں تک کہ جب ہم بیضاء کے مقام پر پہنچے، بیضاء کے لفظی معنی تو صحرا کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک جگہ کا بھی نام ہے، ذوالحلیفہ سے کچھ آگے بڑھ کر ایک جگہ ہے جس کو بیضاء کہتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو اذا هو بركب تحت ظل السمرہ، تو اچانک دیکھا کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو ایک ببول کے درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذهب فانظر من هؤلاء القافلة، حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ قافلہ کون ہے۔ قال فنظرت الى صہیب، میں جا کر دیکھا تو اچانک مجھے نظر آیا کہ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فاخبرته، تو میں جا کر عمر کو بتایا کہ صہیب، فقال فعودی، تو عمر نے کہا مجھے بلا کر لاؤ میرے پاس۔ فرجعت الى صہیب، میں واپس آیا صہیب کے بعد، فقلت ارتحل، اور میں نے کہا کہ بھائی چلو فالحق امیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین سے جا کر مل لو۔ یہ واقعہ کا ہوا تھا بہت عرصے پہلے، یعنی اس سے بتانے منظور ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو حضرت صہیب سے خصوصی تعلق تھا کہ جب ان کا قافلہ نظر آیا تو آپ نے خاص طور پر ان کو بلا کر ان سے اپنے پاس بلایا ہو۔ پھر آگے دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، فلما اصیب عمر، پھر بعد میں جب حضرت عمر زخمی ہوئے، جب ان پر حملہ ہوا تھا، تو دخل صہیب یبکی، تو صہیب داخل ہوئے حضرت عمر کے پاس روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ واہ اخا واہ صاحبہ، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا دوست، حضرت عمر کو کی طرف اشارہ کرتے۔ فقال له عمر، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ یا صہیب اتبکی علیہ، کیا تم رو رہے ہو؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، تو اس وقت حضرت عمر نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا، یہ حدیث سنائی۔ ارے سمجھ گئے؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ بن عمر منع کر رہے ہیں رونے سے، اسی طرح حضرت عمر بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ قال ابن عباس فلما مات عمر، عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو ذکرت لعائشہ، ذکرت ذالک لعائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ سے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عمر نے ایسا کہا تھا۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یرحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم کرے، واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ، حضور نے یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو عذاب دیتے ہیں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یزید الکافر عذابا، کہ کافر کو عذاب میں زیادتی کرتے ہیں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ یعنی اول تو یہ حکم تھا صرف کافر کے ساتھ مخصوص، دوسرے یہ نہیں تھا کہ میت کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، عذاب تو ہوتا ہے اس کے اپنے کفر وغیرہ کی وجہ سے، لیکن اس کے میت کے رونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ اسی طرح جو میں نے ابھی بتایا کہ جب وہ لوگ اس کو وا جبلات وا سیدات کہہ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں اس کی اور ٹھکائی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انت الجبل انت سید، تو اس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقالت، اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا تحسبکم القرآن، قرآن تمہارے لیے اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ قال ابن عباس عند ذلك، تو اور حضرت ابن عباس نے اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ اضحک وابکی،
کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہٹاتا ہے اور رلاتا ہے. یعنی انسان سے بسا اوقات اختیار نہیں ہوتا، بعض اوقات بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے اور بعض اوقات بے اختیار رونا آ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے تو پھر اس کے اوپر بندے سے مواخذہ نہیں ہے، نہ رونے والے سے اور نہ اس جس شخص پر رویا جا رہا ہے اس سے. قال ابن ابی ملیکہ واللہ ما قال ابن عمر شیئا. ابن ابی ملیکہ جو سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس نے یہ ساری باتیں بیان کی اور حضرت عائشہ کا مذہب بھی بیان کیا تو عبداللہ بن عمر نے کچھ کہا نہیں، یعنی اس کی کوئی تردید نہیں کی. ارے سمجھ جاؤ. چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وآخاه فقال عمر وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن امرأة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها أخبرت أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتا دی تھی نا. حضرت عائشہ نے یہ تعبیر کی. ایک تعبیر تو پیچھے تھی کہ کافر کا معاملہ تھا اور یہ کہا تھا کہ عذاب میں زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ واقعہ. جی. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر دعوهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نفع أو لقلقة والنكع والتراب على الرأس واللقلقة الصوت. یہ فرمایا کہ میت کے اوپر رونا تو جائز ہے بے اختیار جو ہو، لیکن نوحہ کرنا منع ہے. اور نوحہ کی تفصیل جو ہے وہ یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو عمر نے یہ فرمایا تھا کہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان. اور سے رو رہی تھی حضرت خالد بن ولید کے وفات کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو رونے دو ابو سلیمان کے اوپر. ابو سلیمان کنیت ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ما لم یکن نقع او لقلقہ، جب تک کہ نقع نہ ہو یا لقلقہ نہ ہو. نقع کے معنی تو ہے مٹی، غبار کو مٹی اٹھا کے جیسے سر پہ ڈالنا، یہ نہ ہو. اور لقلقہ نہ ہو. لقلقہ کہتے ہیں اصل میں اس آواز کو کہ اگر آدمی کوئی اونٹ پہ بیٹھے جا رہا ہو تو اونٹ ہلتا ہے نا، اور اس میں اگر اس حالت میں کوئی آدمی کوئی تلاوت کرے یا ترنم سے کچھ پڑھے تو اس کی آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں. اس کے اونٹنی کی حرکت کرنے کی وجہ سے اس آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو لقلقہ کہتے ہیں. سمجھے نا. تو یہ جو نوحہ کرنے والے ہوتے تھے یہ بڑے کاریگر ہوتے تھے، تو وہ آواز کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کرتے تھے اس لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. تو اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب تک مٹی نہ ڈالنے سروں پر یا لقلقہ نہ ہو آواز میں جو باقاعدہ مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے تو وہ نہ ہو، تو اس وقت تک محض اگر بے اختیار ہونا آ جائے تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں ہے، لہذا عورتوں کو منع کرنے کی ضرورت نہیں. جو مطلب جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يلح عليه يعذب بما لح عليه.
وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال حدثنا آدم عن شعبة الميت يعذب بقاء الحي عليه. سمجھ گئے نا؟ یہ جو ہے کہ المجر یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ وہی بات ہے جو پہلے گزری ہے اور اس کی وہی توجیہ ہے جو پہلے آج کی تھی. جی باب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاء ابي يوم احد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجيا ثوبا فذهبت اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صيحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو او قالوا اخت عمرو وقال فلم تبكي او قال لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. یہ حدیث پہلے گزری ہے. الجلیل کے والد کا جب انتقال ہوا تھا قد مسلح ان کا مسلح کیا گیا بہت کی جائے یہاں تک کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رکھ دیا گیا. وقت سجیا صحبت ان کو ڈھک دیا گیا تھا کپڑے. فذهبت اريد ان اكشف عنه میں آگے بڑھا کہ ان کا چہرہ کھولوں. فنہانی قوم لوگوں نے مجھے منع کیا کہ نہیں کھولوں. ثم ذهبت اكشف عنه پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کھولنے کے لیے گیا. فنہانی قوم فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آپ نے حکم دیا کہ نہیں بھائی کھول دو کوئی بات نہیں. تو یہاں سے وہ کھولا گیا. اب اس وقت میں آپ نے آواز سنی ایک چیخنے والی عورت کی جو چیخ رہی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بنت عمر ہے یا کہا کہ اخت عمر ہے. تو آپ نے فرمایا سلیمہ تب کیوں رو رہی ہے؟ اور قال لا تبکی ان سے کہا کہ مت رو. فما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتہا پر اس سے مسلسل ان کو حضرت عبداللہ کو سائد کیے رہے اپنے پروں سے یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھا لیا. جی باب ليس منا من شق الجيوب وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو يزيد عن ابراهيم عن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لتم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. یہی ہے نوحے کے جو مختلف شکلیں ہیں. رخساروں پر پتھر تھپڑ مارنا, گریبان چاک کرنا اور جاہلیت جیسی باتیں کرنا. جی باب رساء النبي صلى الله باب رساء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود في عام حجة الوداع من وداع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوداع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مال؟ قال لا. فقلت فالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو قال كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا وجدت بها حتى ما تجلس في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتهي بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباعث سعد بن خولان يرجي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو متعدد مقامات پر امام بخاری نے نکالی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے سال میں. حضرت سعد بن ابی وقاص جو خود اپنی روایت کر رہے ہیں کہ میری عیادت پر یعودنی ہے, یعودفی لکھا ہوا ہے, یہاں پر غلط ہے, یعودنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت فرما رہے تھے عام حجۃ الوداع, حجۃ الوداع کے سال, یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر سعد بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. من وجع اشتد بی
ایک ایسی بیماری کی وجہ سے جو مجھ پر سخت ہو گئی. فقلت، تو میں نے عرض کیا حضور سے کہ انی قد بلغ بی من الوجع، اور یہ جو بیماری ہے یہ مجھ کو بہت زیادہ پہنچ گئی ہے، یعنی بیماری سخت ہو گئی ہے. وَأَنَا ذُو مال، اور میں مالدار آدمی ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میری وارث سوائے میری ایک بیٹی کی کوئی اور ہے نہیں. تو أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے مال سے 2 ثلث صدقہ کر دوں، 2 تہائی؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، 2 ثلث صدقہ کرنا جائز ہے. فقلت فَاشْتَتَتْ، میں نے کہا پھر آدھا کر دوں، آدھا صدقہ کر دوں، آدھا اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں. فقال اللہ، آپ نے سود منع فرمایا. ثم قال الثلث والثلث كثير، تو آپ نے فرمایا ثلث کیا تک کر سکتے ہو اور ثلث بھی بہت ہے. اس سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ثلث کی حد تک اگرچہ وصیت کرنا جائز ہے، لیکن ثلث سے کم رکھنا بہتر ہے، کیونکہ آپ نے ثلث کو کثیر قرار دیا. تو یعنی ثلث جو ہے وہ کثیر ہے، لہذا بس آخری حد ہے، اس حد تک جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ اس سے کچھ کم. انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس. یہ وجہ بیان فرما دی ورثہ کے وہ وصیت کو کم رکھنے کی، کہ تم اگر چھوڑ کر جاؤ اپنے ورثہ کو غنی، اس حال میں چھوڑ کر جاؤ تو وہ خوشحال ہوں اور پیسے رکھنے والے ہوں، تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو چھوڑ کر جاؤ اس طرح کہ وہ اعلیٰ، یعنی محتاج، دوسرے کے محتاج. اعلیٰ جو ہے نا بھائی، یہ جمع ہے گائے کی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر تکیہ کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، کسی سے کم محتاج بن جانا. تو ان کو اغنیاء چھوڑ کر جاؤ ورثہ کو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو محتاج بنا کر چھوڑ کر جاؤ. ایسے محتاج کہ یتکففون الناس، جو لوگوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتے پھرے، لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھتے پھرے یہ کتنا مجھے دے رہے ہیں. تکفف کب سے نکلا ہے؟ کب کے معنی ہتھیلی، اور تکفف کے معنی کسی کے ہتھیلیوں کو دیکھنا. تو وہ دوسروں کے دست نگر بن جائے، اس طرح چھوڑ کر جانے سے بہتری ہے کہ ان کو اغنیاء چھوڑ کر جائے. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا. اب ان کو اصل میں سعد بن وقاص کو خیال یہ تھا نا کہ میں تو زیادہ اس لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا ثواب ملے مجھے. تو آپ نے یہ غیر فہمی دور کر دی. یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہو یا اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو اس کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ جو بھی نفقہ تم کرو، کوئی خرچہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے، وہ اجر عطا فرمائیں گے. ارے سمجھے نا؟ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم خرچ نہیں کرو گے کوئی بھی جس میں مقصود اللہ کی رضا ہو، تو الا اجرت بہا، مگر اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا. حتی ما تجعل فی امرأتک، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ کھانا یا کھانے کی چیز جو تم اٹھا کر رکھو اپنی بیوی کے منہ میں. تو بظاہر تو بیوی کا نفقہ دے رہے ہو اور اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر رہے ہو، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہو، لیکن یہ بھی صدقے کے حکم میں.
قال قلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے اصحاب کے پیچھے رہوں گا؟ یہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نفقہ بھی تم کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تو اس سے ساتھ نے کچھ یہ سمجھا کہ حضور گویا اس طرح سے پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ آئندہ بھی مجھے اتنی مہلت ملے گی کہ میں اپنے گھر والوں پر خرچہ کر سکوں، گویا ابھی اس مرض میں میرا انتقال نہیں ہوگا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لعلک خلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے اصحاب کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا، پیچھے رہ جاؤں یعنی میری زندگی مزید میری دراز ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا زدت به درجۃ ورفعہ، کہ اگر تمہیں پیچھے یہ نہیں فرمایا کہ رہو گے نہیں رہو گے، لیکن یہ فرمایا کہ پیچھے رہ جانے سے تو تمہیں صدمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی تم پیچھے رہو اور عمل صالح کرو تو اس سے تمہارے درجات میں تھوڑی سی بلندی ہوگی اور رفعت ہوگی۔ ثم لعلک، لہذا جلدی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ طاعات اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے درجات بلند۔ ثم لعلک ان تخلف، پھر فرمایا کہ شاید تمہیں پیچھے رکھا جائے گا، یعنی تم زندہ رہو گے حتیٰ ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون، یہاں تک کہ کچھ لوگ تم سے نفع اٹھائیں اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں، نقصان اٹھائیں کافر اور نفع اٹھائیں مسلمان۔ اور پھر فرمایا کہ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم امضِ لاصحاب ہجرتہ، کہ یا اللہ میرے اصحاب کے لیے ان کی ہجرت جو ہے وہ قبول فرما دیجیے، لفظی معنی ہے کہ نافذ کر دیجیے۔ سمجھے نا، مطلب یہ کہ اس کو قبول فرما لیجیے، اس پر اجر عطا فرما لیجیے۔ ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو اپنے پاؤں الٹے پاؤں نہ لوٹائیے۔ اصل میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے حضرات مہاجرین تو ذرا یہ کھٹکا لگا ہوا تھا ہر ایک کو کہ اگر ہم پرسکرو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مر گئے اور مدینہ منورہ نہ جا سکتے تو شاید ہماری ہجرت کا ثواب باطل ہو جائے گا۔ تو حضور نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر کسی کا انتقال ہو بھی جائے یہاں پر تو اس کی ہجرت کو نافذ کر دیجیے اور اس کی ہجرت سے جو ثواب اس کو عطا فرمائیے اور اس کو محروم نہ فرمائیے، بنا پر کہ وہ اپنے دار ہجرت میں انتقال نہیں کیا۔ ارے سمجھے نا، ولیکن الباعث اصحاب الخولہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے صحابی بن خولہ پر، کہ صحابی بن خولہ ایک صحابی تھے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے یا فتح مکہ کے موقع پر، اور آ کر یہیں پر مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا، جبکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے دار ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، وہیں پر میں دفن ہوں۔ تو یہ بات ان کی پوری نہیں ہوئی بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اگرچہ امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ کیونکہ غیر اختیاری معاملہ ہے مکے میں مر جانا، اس کی وجہ سے ان کے ہجرت کے ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، سمجھے نا، لیکن آپ نے افسوس کا اظہار اس لیے فرمایا کہ ان کی خواہش تھی یہ نا کہ وہ مدینہ منورہ جا کر ان کا انتقال ہو، یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ بیچارہ باعث اسی معنی میں کہ حضور بیچارہ کہتے ہیں کہ بیچارہ صاحب بخویا جو ہے وہ بیچارہ اپنی مراد کو نہ پا سکا اس معاملے میں، تو آپ نے یکسی رہو آپ ان کی تعزیت کر رہے تھے، یہ کہنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، بسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري متعنا الله بعلومه وفيوله وبركاته آمين. قال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن الكاسب بن مخيمر حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى
قال وجه أبو موسى وجه فوجه عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليه شيئا فلما فاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصادقة والحالقة والشاقة. صالقہ اور حالقہ اور شاقہ چاہیے سوال ہے بھائی. سوال کیا کہتا ہے بھائی؟ یہاں پر مدیان کے 7 بن ابی وقاص ہیں اور وہ کہہ رہے تھے ولا یرثنی الا ابنۃ اللہ، وہ اپنے والد صاحب سے وہ کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں. یہاں پر تو صرف ابن کی ذکر ہے، 7 بن وقاص کی تو اس کے بیٹے ہیں. یہ کیسے کہہ رہے تھے ولا یرثنی الا ابنۃ اللہ؟ سن میں آیت کیا کہا آپ نے؟ 7 بن ابی وقاص کی تو اس کے بیٹے تھے، کس کے؟ اپنے والد صاحب سے مدعو کر رہے ہیں، کس کے بیٹے تھے؟ یعنی اپنی والد کے. اور اس کے والد کہہ رہے تھے ولا یرثنی الا ابنۃ اللہ، یعنی صرف میری بیٹی تھی. 7 بن ابی وقاص کی اس کے بیٹے تھے. پیچھے کہہ رہے تھے میری وراثت عامر ہے بھائی. بھائی ہنسو نہیں، بات کرنے دو. ہاں شاہ جی یہاں تک 7 بن ابی وقاص جو مدیان ہے اس کے جو والد تھے وہ کہہ رہے تھے ان کے والد. کس کے والد؟ عامر. ہاں ہاں وہ کہہ رہے کہ ولا یرثنی الا ابنۃ اللہ، ٹھیک ہے. تو عامر بھی جس کے بیٹے تھے. اچھا یہ تو جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت ان کی بیٹی سے سوا کوئی اور نہیں تھا، سمجھا. جس وقت یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت بن وقاص جو بیمار ہوئے تو اس وقت ان کی صرف بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا. اس لیے ان کو خیال یہ تھا کہ میں اگر مر گیا تو میرا وارث صرف میری بیٹی ہو. لیکن جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ابھی زندہ رہو گے اور تم سے بہت سے قوموں کو فائدہ پہنچے گا، بہتوں کو نقصان پہنچے گا. چنانچہ بعد میں زندہ رہے یہ، اور زندہ رہنے جب رہے تو اس میں ان کے بہت سے بیٹے پیدا ہو. سمجھ گیا؟ یہ حضور نے فرمایا تھا کہ لعلک ان تخلف حتی سب سے آگے کا اقوام و یضر بک آخرون، یہ چھوڑ گئی جیسا میں نے شاید بیچ میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں واپس رکھا جائے گا، یعنی تمہیں ابھی تمہاری عمر بڑی ہوگی یہاں تک کہ تم سے کچھ قوموں کو فائدہ پہنچے گا اور تم کچھ کو نقصان پہنچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے ہاتھوں ایران فتح کرایا، فاتح ایران یہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کس طرح کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. اس وقت واقع پیدا ہوئے. اب بھی کچھ اطمینان نہیں ہوا، ہو گیا پہلے اللہ کے شکر. تو صالقہ اور خالقہ اور شاقہ. صالقہ کے معنی چیخنے والی، چیخ پکار کرنے والی. حالقہ سر منڈانے والی. اور شاقہ کے معنی کپڑے پھاڑنے والی. تو یہ سب طریقے ہوتے تھے جاہلیت میں، سمجھے نا. تو وہ سب منع فرمایا. جی باب ليس منا من ضرب الحدود. حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الغير ودعوى الجاهلية عند المصيبة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني عمرو قال سمعت عائشة قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر نساء بباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جافا وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يجع له فقال الثالثة قال والله غلبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال تحت في أفواهنا ترابا فقلت أرغب الله أنفك لما تفعل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عبد الله حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثہ و جعفر ابن رواحہ،
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی حضرت زید بن حارثہ، جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سے قتل ہو جاتے ہیں. کون سے غزوے میں؟ موتا میں. تو جلسہ جعرۃ فی الحزن، تو آپ بیٹھ گئے اس حالت میں کہ حزن کے آثار، غم کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر پہچانے جا رہے تھے. اور اسی پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے جلسہ عند المصیبت یعرف فی الحزن، کہ اگر چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو یہ کوئی ممنوع بات نہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ، اور عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی آپ کو دروازے کی درج سے، دروازے کی شق سے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ دراز کہتے ہیں نا، دروازے کے دراز سے جو چھوٹے چھوٹے دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس سے میں دیکھ رہی تھی. ایک سائر الباب، سائر کا لفظ اسی دراز کے لیے ہے اور اسی کی تشریح کر دی آگے شق الباب کہہ کر. فأتاه رجل، تو ایک صاحب آئے، سمجھے نا، بعض ہوتے ہیں نا خدائی فوجدار، تو وہ اس قسم کے تھے. وہ آئے تو آ کر انہوں نے کہا ان نساء جعفر وذکر بکاءہن، آ کر کہا جی جعفر کی جو عورتیں ہیں وہ رو رہی ہیں، ان کے بکا کا ذکر کیا. سمجھے نا؟ فامرہ ان ینہاہن، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی روک دو ان کو جا کے، منع کرو کہ روئے نہیں. فذهب، وہ گئے. ثم اتاؤ الثانیہ، پھر دوبارہ آ گئے اور کہا کہ لم یسعنوا، کہ بھائی بات مان میری وہ روئے جا رہے ہیں. فقال انہاہن، آپ نے فرمایا کہ بھائی روک دو ان کو. فاتاؤ الثالثہ، وہ پھر آئے تیسری بار. قال واللہ غلبنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سب ہم پر غالب آ گئی. سمجھے نا؟ فزعمت انہ قال، حضرت عائشہ کا خیال ہے کہ حضور نے اس موقع پر فرمایا فقط فی افواہہن التراب، اچھا بھائی پر تو مٹی ڈال کے ان کے منہ میں جاتے. تو یہ حضور نے فرمایا فقلت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس موقع پر کہا کہ ارغم اللہ انفک، اللہ تمہاری ناک کو خاک آلود کرے. لم تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کو حضور نے حکم دیا تھا وہ تو کیا نہیں. ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنا، اور حضور کو مشقت سے بچا بھی نہیں رہا. یعنی جو کرنے کا کام تھا کہ بھائی روک دیتا، اگر رک جاتی تو رک جاتی، نہیں رک رہی تھی تو بس خاموش ہو جاتی. اب نہ تو وہ عمل کیا جس سے کہ حضور نے فرمایا تھا، اور حضور کو تھوڑا بار بار آ کے پریشان کر رہے ہیں حضور کو کہ بھائی وہ تو رو رہی ہیں، وہ تو رو رہی ہیں اور رک نہیں رہی اور ہم پر غالب آ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سمجھے؟ تو یہ اس پر میں نے ان کو ناراضگی کا اظہار کیا ان کے اس طرح. ارے سمجھے نا؟ مطلب یہ کہ بھائی اگر وہ تم قادر تھے روکنے پر ان سے تو روک دیتے، اور قادر نہیں تھے تو چپ کے بیٹھ جاؤ. حضور کو بار بار آ کر ستانے سے کیا حاصل، جبکہ حضور خود تکلیف میں ہیں، صدمے میں ہیں، پریشانی میں ہیں. اس وقت میں آ کر حضور کو تنگ کرنے سے کیا کرے؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ بات خدائی فوجدار جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذمے سے یہ فریضہ عائد کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے ہر قیمت پہ، اور نہیں ہوتا تو جس جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بزرگ ان کے پاس جا کے ان کو ستاتے ہیں کہ یہ چیز یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. تو حضرت عائشہ نے اس کے اوپر نصیحت کی. جی وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن زبير قال حدثنا عاصم الاحبر عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن قط اشد منه. یہ کون سا واقعہ ہے؟ چلو
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن الكعب القرظي الجدوى القول السيء والظن السيء. وقال يقوم النبي عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. یہ جو ہے اس میں بتلانا منظور ہے. پیچھے تو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی صدمے کے موقع پر غم کے آثار انسان کے چہرے پر نمودار ہو جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ اس پر کوئی مواخذہ ہے. اب دوسرا باب یہ قائم کیا کہ دوسرا ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مصیبت تو آئی لیکن مصیبت کے اوپر کسی شخص نے اپنا حزن کا اظہار نہیں ہونے دیا. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز اور یہ بھی جائز. چنانچہ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ الجزع القول السیء والظن السیء، وہ جزع فضا جس سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بری بات زبان سے نکالے یا بدگمانی کرے، یہ ہے منع. وقال یعقوب النبی علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے بس کی اور حزن کی. بس اور حزن تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، اپنی گھٹن، اپنی جو ہے کیا کہنا چاہیے، اپنے صدمے کی شکایت اللہ ہی کے پاس کرتا ہوں، مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. یہ بھی صحیح ہے، دونوں طریقے صحیح ہے. حدیث پڑھ لیا یا نہیں پڑھی؟ پڑھو. قال حدثنا بشر بن حكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأ شيئا ونحت في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قال قد هدأت نفسه وآل أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فبات فلما أصبح اتصل فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما. قال سفيان وقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. یہ بھی دوسرا واقعہ بڑا عجیب ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا بیمار ہو گیا. ابو طلحہ جو ہیں کہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہے نا، تو ان کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، قال فمات، تو اسی میں ان کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ ابو طلحہ تک خارج. حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ گھر سے باہر تھے، گھر میں نہیں. فلما رات امراۃ انہ قد مات، جب بیوی نے دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو حیات شیئا، تو کچھ کھانا وانا تیار کیا. ونحت بجانب البیت، اور ان کو الگ کر کے گھر کے گوشے میں رکھ دیا بچے کو. فلما جاء ابو طلحہ، جب ابو طلحہ گھر سے باہر سے آئے تو پوچھا کہ کیسے الغلام، بچے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا قد ہدا نفسہ، کہ ان کا نفس جو ہے وہ پرسکون ہو گیا، یہ توبیت ہے. ظاہر ماں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ طبیعت اچھی ہو گئی ہے، بیماری دور ہو گئی ہے، لیکن مراد یہ تھا کہ جب موت آ گئی تو موت سے سکون حاصل ہو جاتا ہے. وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، اب مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا گیا. یہ کہا گئی پتہ نہیں کس دل گردے کی عورت تھی.
بیٹا مرا ہے اور شوہر پر ظاہر نہیں ہونے دیا. وظن ابو طلحہ انہا صادقہ، ابو طلحہ نے کوئی گمان ہوا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مطلب کہ جو ظاہری معنی مراد ہے، ظاہری معنی ہے ان کے جملے سے وہی مراد بھی ہے کہ وہ صحت آ گئی ہو گئی ہوگی. قال فبات، چنانچہ رات گزاری. فلما اصبح غسل، صبح ہوئی تو غسل بھی کیا، یعنی غسل جناب ہے، یعنی رات میں گیا بظاہر سے زنو بھی ادا کیے. فلما اراد ان یخرج، جب باہر نکلنے لگے تو اعلمت انہ قد مات، اس وقت بتایا کہ وہ تو مر چکا ہے. فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب گئے اور جا کر حضور کے ساتھ نماز پڑھی. ثم اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما کان منہا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان یبارک لہما فی لیلتہما، شاید اللہ تعالیٰ ان کی اس رات میں برکت عطا فرمائے. یعنی اس خاتون نے جس عظیمت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے سے جس اعلیٰ مقام کا مظاہرہ کیا، تو وہ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی اس رات میں کوئی ایسی بات پیدا فرمائیں گے جو ان کے لیے باعث برکت ہوگی. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ انصار کے صاحب نے بتلایا کہ فرأیت تسعۃ اولاد کلہم قد قرأ القرآن، 9 بیٹے پیدا ہوئے اور سب قرآن کریم کے عالم. جی باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر نعم الإهلال ونعم العلامة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. یہ پہلے گزر ہی چکا ہے الصبر عند الصدمة الأولى کے معنی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نعم الاذلان و نعم العلاوہ. اللہ، یہ اذلان اور علاوہ یہ اصطلاح ہے. اس زمانے میں جو اونٹ پر سواری ہوتی تھی نا، تو اونٹ پر سواری کے 2 طریقے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ کجاوا کر دیتے تھے، یعنی ہودج بنا دیتے تھے. ہودج جیسے ڈولی ہوتی ہے وہ رکھ دی جاتی تھی اونٹ کے اوپر، وہ تو ہودج کہلاتا تھا. اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، اور عام طور سے چھوٹے جانوروں پر اختیار کیا جاتا تھا، کہ دو طرف جھولیاں ہوتی تھیں، ایک جھولی دائیں طرف ایک جھولی بائیں طرف. اس کو شہدک بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جھولی ہوتی تھی تو اس میں ایک طرف ایک آدمی بیٹھ گیا، دوسری طرف دوسرا آدمی بیٹھ گیا، یا ان کو ایک طرف کچھ سامان رکھ دیا، دوسری طرف کچھ سامان رکھ دیا، سمجھے نا. تو جب آدمی بیٹھتے تھے تو اس کا بھی دھیان خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ایک جو ہے موٹا تازہ ہو اور دوسرا پتلا سا دبلا سا ہو، تو وہ مصیبت ہو جاتی تھی، وہ ایک طرف والا گر جایا کرتا تھا. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب حج کیا تھا انہوں نے تو مینا جانے کے لیے ان کے قسم کا ایک وہ تھا شہدک، اس میں سواری کی. تو حضرت والد صاحب جو تھے وہ بڑے لاغر قسم کے، یعنی دبلے پتلے آدمی تھے. تو وہ کہتے تھے کہ جب میں اس میں بیٹھتا تو وہ اوپر رہتا ہلکا ہونے کی وجہ سے.
اور دوسرا آدمی جو بیٹھتا تھا وہ نیچے ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو شہدف والا تھا اونٹ والا, تو میرے والے عدل میں اس کو عدلین کہتے ہیں, تو اس عدل کے اندر بھاری بھاری پتھر لا کے رکھا, پھر ایک پتھر لا کے رکھا, پھر بھی وہ اونچا ہو رہا ہے تو کہ دوسرا پتھر لا کے رکھا, پھر اونچا ہو رہا ہے. تو وہ عدلین کہلاتے تھے, وہ دونوں طرف کے پھیلے ہوئے. یہ تو تھے عدلان. اور علاوہ یہ کہ وہ جو ان دونوں کے بیچ میں کچھ سامان رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی, جگہ ہوتی تھی, جو ہے اس کے کمر کے اوپر جانور کے, تو وہ دونوں طرف جو ہے وہ عدلین کہلاتے تھے, اور وہ جو بیچ میں سامان رکھا جاتا تھا وہ علاوہ ہوتا تھا. تو فرماتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے صلوات ہیں اور رحمت ہے, اور فرمایا کہ وہی ہدایت یافتہ ہے. تو فرمایا صلوات ایک عدل اور رحمت دوسرا عدل, تو نعم العدلان اور اولئک هم المہتدون یہ علاوہ ہے. تو فرمایا کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اولئک هم المہتدون. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي. کیا نام تھا بھائی تمہارا؟ پڑھا کون تھا؟ محمد تقی. اور اب کون ہے؟ ابو طالب. چلے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزون. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. وبسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف بن القين وكان أبيرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتباها بأخرى فقال إن العين تدعو والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يروى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. رواه موسى عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے ابو سیف القین کے پاس جو ذکر تھے حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم جو صاحبزادے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دودھ پلانے کا انتظام یہ کیا تھا کہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی, وہاں ایک خاتون کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا تھا. اس خاتون کے شوہر تھے ابو سیف القین, اور وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے. مشربۃ ام ابراہیم کہلاتی ہے, حضرت ابراہیم کی والدہ کا مشربہ. اب بھی یعنی اگرچہ ہمارے نزدیک دوستوں نے سارے معاشر ختم کر دیے ہیں مدینہ منورہ سے, لیکن یہ ابھی تک باقی چلا آتا ہے, تو وہاں پر وہ جگہ موجود ہے.
تو وہاں ہم حاضر ہوئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، گود میں لیا، فقبلہ وشمہ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك وابراہیم یجوز بنفسہ، یعنی ایک مرتبہ تو ویسے ہی گئے تھے بچے کو دیکھنے کے لیے، اس کے بعد پھر ہم ایک اور مرتبہ گئے اس حالت میں جب کہ ابراہیم کی وفات ہونے والی تھی، وہ اپنی جان دے رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں ڈبڈبا آنسوؤں سے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ کا تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے بڑا درجہ ہے، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا یبن عوف انہا رحمت، یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ رحمت کا تقاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ ثم اتبعہا بأخرى، یعنی ایک آنسو تو بہا ہی تھا، اس کے بعد تو دوسرے آنسو بھی بہے۔ فقال ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن کہتے زبان سے وہی بات ہے جو ہمارے پروردگار کو راضی کرنے والی ہے۔ اور وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اور پھر ابراہیم سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم آپ کے تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ صبر کے معنی ترک بکا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کی مشیت پر کوئی اعتراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے شکوہ اور گلہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو۔ پھر اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جائیں اور چہرے پر غم کے آثار بھی آ جائیں تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ کوئی مذموم نہیں، گناہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے اور اس کو آپ نے رحمت کرایا۔ سمجھ گیا نا؟ اب یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پڑھ کر آئے کہ ان کی عظیمت آپ دیکھیے کہ ماں ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ چہرے پر کوئی حزن و ملال کے آثار نہیں آئے، روئے نہیں، بلکہ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا تاکہ شوہر جو ہے وہ اطمینان سے کھانا کھائے، سوئے، اور پھر صبح کو بتایا۔ تو بظاہر یہ عظیمت کا زیادہ بڑا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کسی نے جا کر کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ، شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو بظاہر دیکھنے میں یہ واقعات جن میں سے انسان نے کسی بھی غم کا، صدمے کا اظہار نہیں کیا، نہ صرف روئے نہیں بلکہ غم اور صدمے کا اظہار بھی نہیں ہوا، اس میں عظیمت اور استقامت کا زیادہ بڑا مرتبہ معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں، بنسبت اس کے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا، پہلی بات تو ایک فرمائی، ایک شخص نے حضور حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ سمجھ نہیں آتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو روئے بھی اپنے بیٹے کے انتقال پر، اور یہ بھی فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، اور اس بزرگ کا واقعہ یہ منقول ہے کہ ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت حکیم الامت نے جواب میں فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا جس میں ان بزرگ کا ادب بھی ہے اور ساتھ ساتھ حقیقت حال کی وضاحت بھی ہے۔ فرمایا کہ بھائی وہ بزرگ فرشتے ہوں تو ہوں، انسان نہیں ہوں، جو اپنے بیٹے کی خبر، موت کی خبر سن کر کوئی غم کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ الحمدللہ، شکر ادا کرے، تو وہ کہے فرشتہ ہو تو ہو، انسان نہیں۔ انسان کا تو
تقاضا یہی ہے کہ جب اس قسم کا صدمہ پہنچے تو اس کے اوپر اس کو غم ہو. اور پھر ایک بات بڑی عجیب و غریب ارشاد فرمائی جو بڑی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرات صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مبتدی اور منتہی دونوں کے حالات ظاہری اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ شخص جو ابھی سلوک کی پہلی منزل میں ہے، مبتدی ہے، اس کے حالات، اور وہ جو سلوک کی اعلیٰ ترین منزلیں قطع کر کے منزل تک پہنچ چکا اوپر، منتہی، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس کی مثال یوں دی حضرت نے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے، ایک دریا ہے، ایک شخص دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور دوسرا شخص دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے. یہ دونوں جو ہیں دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، یہ بھی خشکی پر وہ بھی خشکی پر، دونوں ایک جیسے دیکھنے میں. اور ایک وہ ہے جو دریا کے بیچ میں ہے، جو موجوں سے کھیل رہا ہے، موجوں کے تلاطم میں لگا ہوا ہے اور موجوں سے لڑ رہا ہے، وہ بیچ میں ہے وہ سب. تو بظاہر دیکھنے میں تو جو پہلے کھڑا ہے اور آخر میں کھڑا ہے وہ دیکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، دونوں خشکی پر ہے، اور یہ موجوں سے کھیل رہا ہے. شب تاریخ کو بھی میں موج و گرداب چنی آئے، کجا دانند حال ماں سبک سارا میں ساحل. تو وہ شخص جب موجوں سے کھیل رہا ہے تو وہ بظاہر اس کا وہ زیادہ بہادر معلوم ہو رہا ہے کہ موجوں سے تلاطم سے کھیل رہا ہے. اور یہ جو خشکی پہ کھڑا ہے یہ بھی اس کو بھی موجوں سے کوئی سروکار نہیں، وہ جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی موجوں سے سروکار نہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ تو بیچارہ موج میں گھسا ہی نہیں، اور وہ ساری موجوں کو تلاطم سے کھیلتا ہوا آخر میں منزل تک پہنچ چکا. تو دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، اور جو بیچ میں ہے وہ بہادر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں بہادر وہ ہے جو پہنچ چکا دوسرے کنارے پر. تو اسی طرح جو مبتدی ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ابھی داخل ہی نہیں ہوا، ابھی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اور منتہی جو ہے وہ سب مراحل کو طے کر کے آخر میں پہنچ چکا. تو جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ منتہی ہیں، یعنی سارے مدارج کو قطع کر کے بالآخر پہنچ گئے ہیں اس مقام تک. تو اس واسطے درجہ انہی کا بلند ہے، وہی درجہ اعلیٰ ہے. اور یہ جو درمیان میں کھیل رہا ہے کہ ابھی بیچارہ راستے میں ہے، آگے پہنچا نہیں. تو جو مثلا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ اپنے ازواج کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، اور ایک مبتدی بھی ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مبتدی ہم جیسا جو یہ کام کرتا ہے وہ اپنی لذت نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ در حقیقت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ابدیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہے. ابھی پیچھے پڑھ کر آئے تھے نا آپ، ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو اوپر سے تتلیاں گرنی شروع ہو گئی سونے کی، تو وہ اس کی طرف بھاگے پکڑنے کے لیے، ہے نا. تو آج اگر گرنی شروع ہو جائے تم اور ہم بھی بھاگیں گے کہ نہیں؟ لیکن وہ بھاگیں گے اس لیے کہ سونا مل رہا ہے، اور سونا بڑی قیمتی چیز ہے. اس سونے سے ہم اپنے
خواہشات پوری کریں گے، اپنی ضروریات پوری کریں گے، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام جو بھاگے وہ سونے کی اپنی ذاتی قدر و قیمت کی وجہ سے نہیں، ان کے پیش نظر سونا نہیں ہے، سونا دینے والا ہاتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے رہے ہیں، تو مجھے میری بندگی کا تقاضا یہ ہے، میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں محتاج بن کر، مشتاق بن کر اس کے پیچھے دوڑوں۔ تو وہ مشتاق بن کر دوڑ رہے ہیں، تو دیکھنے میں تو مجھ جیسا جو سونے کی طرف دوڑ رہا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، اور ایوب علیہ السلام جو سونے کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ بھی دیکھنے میں ایسے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں سونے کی وجہ سے اور وہ دوڑ رہا ہے سونے دینے والے ہاتھ کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر ہمیں غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور ہم اس پر اظہار کرتے ہیں کسی صدمے اور غم کا، تو وہ اظہار اس لیے کرتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچی، ہمیں صدمہ ہوا، ہمارے ایک آدمی بچھڑ گیا، ہمیں اس کے بچھڑنے سے تکلیف ہوگی، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، وہ یہ کہ جب اللہ نے غم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کچوکا لگایا ہے، تو ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کچوکے کے اوپر آدمی غم کا اظہار کرے، نہیں یہ کہ بہادری کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کچوکا لگا رہا ہوں، تم کہتے نہیں میں بہادر ہوں، میں تو اس کچوکے کو مانتا نہیں، میں تو اس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو یہ عبدیت کا تقاضا نہیں ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ کوئی صدمہ دے رہے ہیں، تو اس صدمے کے اوپر صدمے کا اظہار بھی ہو، سمجھے نا؟ عبدیت کا تقاضا یہ، قرآن میں اس وقت بہادری کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مطالعہ کرنا، یہ کوئی عبدیت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ہمارے مرحوم بھائی تھے مولانا ذکی کیفی صاحب، مولانا محمود اشرف صاحب کے والد، تو بڑے اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ تو اس بات کو انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار کیا، کیا حسن یعنی اللہ جل جلالہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگا رہے ہیں بچوں کا، تم کہتے ہو نہیں میں بہادر ہوں، بچوں کا لگاتے رہو، میں نہیں مانتا، میں خاطر میں نہیں لاتا، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اس قدر بھی ضبط غم اچھا ہے، جب وہ کہتے ہیں رو تو رونا ہی اچھا ہے، عبدیت کا تقاضا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں جو اظہار غم ہے وہ بشریت کا اور عبدیت کا تقاضا ہے، لہذا اعلیٰ مقام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ اور جو حضرات کے انہوں نے غم کا اظہار نہیں کیا، تو وہ در حقیقت وہ موجوں والے ہیں جو ابھی تک موجوں میں، تو اس واسطے غلبہ حال کی موجوں میں ہیں، ابھی تک ان کو غلبہ حال ہے کس بات کا کہ بھائی رضا بالقضاء کا غلبہ حال ہے، لہذا اس غلبہ حال کے نتیجے میں وہ کوئی غم کا اظہار کے بغیر الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو نہ یہ سمجھنا کہ ہم ان بزرگ سے بہتر ہیں جو الحمدللہ کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم سے وہ آگے تھے، ہم تو ابھی داخل نہیں ہوئے موجوں میں۔ اور نہ یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معاذ اللہ اس سے کوئی فروتر ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ۔ اعلیٰ ترین مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر وہ ہیں جن کا جو درمیانی موجوں میں ہے۔ ہم کس شمار کتاب میں اگر روتے ہیں تو وہ در حقیقت وہ رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا رونا نہیں ہوتا، وہ در حقیقت محض اپنی نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کے حضور کا جو رونا تھا وہ در حقیقت عبدیت کی وجہ سے تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے
باب البكاء عند المريض. وبه قال حدثنا عبده عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما رضي الله تعالى عنه فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضي فقالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا وإشار إلى لسانه أو يرحمه وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب به بالعصا ويرمي بالحجارة ويحصي بالتراب. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اشتکا سعد بن عبادہ جو حضرت کے سردار تھے وہ بیمار ہوئے، شکوہ لہو، کوئی بیماری لائق ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب آپ داخل ہوئے ان کے پاس فوجدہ فی غاشیۃ اہلہ، تو ان کو پایا کہ وہ اپنے خاص گھر والوں کے ساتھ موجود تھے. غاشیہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں ڈھانپنے والے، یعنی بکثرت آنے والے، یا اپنے گھر والے جو گھر والے بکثرت آیا کرتے تھے ان کے پاس موجود تھے. فقال قد قضی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ قد قضی فقالوا لا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ نہیں. فبكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. فلما رأى القوم بكاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم بكوا، دوسرے صحابہ نے جب دیکھا تو وہ بھی رو پڑے. فقال، پھر آپ نے فرمایا الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے سے بھی عذاب نہیں دیتا اور حزن قلب سے بھی نہیں دیتا. ولكن يعذب بهذا، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے دیتا ہے، او یرحم، یا پھر رحم کر دے تو اس کا کرم. اب یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ کسی گناہ کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ گناہ مستحق سے عذاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی سب حکم نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے. تو اس لیے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ يعذب بهذا او يرحم. وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه وكان عمر رضی اللہ عنہ يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة. اور جو لوگ کہ نوحہ کرتے تھے میت کے اوپر، حضرت عمر ان کو ان کی خبر بھی لے لیا کرتے تھے، لاٹھی سے بھی، اور کبھی پتھر مار دیتے تھے، کبھی مٹی پھینک دیتے. جی باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرض فيه الحزن وانا اتكلم من شق الباب فاتاه رجل فقال اي رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انه لم يطعنه فامره الثانية ان ينهاهن فذهب ثم اتاه فقال والله لقد غلبنني او قال غلبننا الشك من محمد بن الحوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحسب في افواههن من التراب فقلت ارغم الله عنك فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطية قال تحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان البيعة ان ننوح فما وقت منا امرأة غير حمس
خمس نسوة أم سليم أم العلاء وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. تو معقیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا بیعت کے وقت کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے. فما وقت منا امرأۃ غیر خمس نسوہ، جو عورتیں اس وقت میں اس عہد کے وقت میں موجود تھیں ان میں سے کسی نے پورا نہیں کیا اس عہد کو مکمل طور پر سوائے 5 عورتوں کے. تو ان 5 کا نام لیا کہ ام سلیم تھی حضرت انس کی والدہ، ام العلاء انصاریہ تھی، ابنۃ ابی صبرہ تھی جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور وامرأتان اور 2 عورتیں اور تھیں. اور یا راوی کو شک ہے کہ ابنۃ ابی صبرہ امرأۃ معاذ کہا تھا، امرأۃ اخرى کہا تھا. بہرحال یہ کہتی ہیں کہ 5 خواتین تھیں کہ جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا اور کبھی نوحہ نہیں کیا. باقی کہتے ہیں باقیوں نے پورا نہیں کیا. اب باقی کون تھیں، کتنی تھیں، اس کا کچھ ذکر نہیں ہے، لہذا پتہ نہیں کہ وہ کون تھی اور کتنی تھی. البتہ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ پورا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا وہ نوحہ کرتی رہیں بعد میں مستقل، یا یہ کہ کبھی غلطی ہو گئی اور کچھ نوحے کا انداز پیدا ہو گیا اتفاقی طور پر. یہ سب صورتیں محتمل ہیں. جی. باب القيام للجنازة. وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا زهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال زهري وأخبرني سالم عن النبي قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضعوا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے. یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ شروع میں آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب کوئی آدمی جنازہ دیکھے تو بیٹھا نہ رہے، کھڑا ہو. بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. حضرت علامہ اچھا صاحب کشمیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو منسوخ نہیں کہتا، متروک کہتا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ پہلے بھی یہ حکم جو ہے کوئی وجوبی حکم نہیں تھا، تشریعی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مصلحت کا حکم تھا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا. جب تھا تو کس وجہ سے تھا، اس کی علت کیا تھی؟ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ علت تھی اکرام جنازے کا. جن لوگوں نے کہا کہ اکرام تھا، اکرام علت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے جنازے کے ساتھ مخصوص تھا، کافروں کے جنازے کے ساتھ نہیں تھا. لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کی علت اکرام نہیں بلکہ حول موت. یعنی جب ایک جنازہ آ رہا ہے تو اس سے موت یاد آ گئی اور اپنی موت بھی کبھی تصور آیا، تو اس واسطے اس کو اپنی ذرا حیات میں تبدیلی پیدا کر دی، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. تو اور یہ دوسری بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے حدیث آئے گی کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ. تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی ہے، کافر ہے. آپ نے فرمایا علیہ نفسن، کیا یہ جاندار نہیں تھا؟ تو مطلب ہوا کہ کافر کے لیے بھی کھڑا ہونا تھا اس وقت، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حول موت کا تصور. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھائی کچھ سوالات کر دیے تھے کسی نے، وہ کل انشاءاللہ جب وقت آئے گا نا آگے تدفین کا ذکر آئے گا وہاں پر کل دے دینا.